बशक्ल रंग व गुल बस हकीकत में ख्वार है दुनिया। एक पल में है इधर से उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया। ज़िंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतज़ार है दुनिया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बखैर व आफियत होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है दुनिया की असल हकीकत। असल में दुनिया कितनी अहमियत रखती है और अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी क्या अहमियत है, क्या औकात है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और उनकी अहादीस से हमें क्या सीखने को मिलता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। हालांकि इंसान का माल तो सिर्फ वो है जो उसने खाकर ख़त्म कर दिया और पहनकर पोशीदा कर दिया, या उसने अल्लाह की राह में सदका कर दिया जो बाद में उसके लिए सवाब का काम करेगा। बाकी तो सब जो है दुनिया वालों को मिलने वाला है, उसका कुछ भी नहीं है। और एक और हदीस में है कि इंसान के 3 दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार, उसका माल और उसके अमल, उसके जो अमाल होते हैं। लेकिन इन तीनों ही दोस्तों में से जो उसके साथ कब्र में जाएगा वो है उसके अमाल। सारी ज़िंदगी इंसान रिश्तेदारों को मनाने में, उन्हें खुश रखने में गुजार देता है, और दूसरा उसका काम होता है माल बनाना, माल जमा करना। माल होगा तो रिश्तेदार पूछेंगे, माल होगा तो इज़्ज़त देंगे, माल होगा तो शोहरत मिलेगी। माल 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 कमाते कमाते इंसान एक दिन कब्र में पहुंच जाता है और उसे अमल करने की तौफीक नहीं होती। और तीसरी हदीस ये है कि इंसान के पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के पास अगर 2 पहाड़ हों सोने के, तो वो तमन्ना करेगा कि उसके पास तीसरा भी हो। इंसान का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है, उसकी जो हवस है, उसकी जो भूख है, ग्रीड है, वो कोई नहीं भर सकता। दुनिया में कभी भी लालच ख़त्म नहीं होता। इंसान का पेट सिर्फ उसकी कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। एक और हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ किया करते थे अल्लाह से कि ए अल्लाह, मुहम्मद और उसके जो औलाद हैं उसे सिर्फ इतना ही रिज़्क देना कि उनकी रूह और जिस्म का रिश्ता जो है वो बाकी रहे। और एक और हदीस में अम्मा आयशा फरमाती हैं कि हमारी ये हालत थी कि बाज़ दफ़ा 1 महीना, बाज़ दफ़ा 2 महीना और बाज़ दफ़ा 3 महीना हमारे घर में चूल्हा नहीं जला करता था और सिर्फ 2 काली चीज़ों पर गुजारा होता था, 1 खजूर और 1 पानी। वो भी कोई टनो टन नहीं, बल्कि 2 खजूर सुबह, 2 शाम, और 1 मीठा पानी का प्याला सुबह और 1 शाम को। सुभान अल्लाह। और खैबर के बाद तो वुसत मिल गई थी, उसके बाद भी हमारे नबी का ये हाल था। और एक दफ़ा जब हमारे नबी ईला करके अपनी बीवियों से जो है छत पर शिफ्ट हो गए थे, अपनी बीवियों से नाराज़ होकर, तो हज़रत उमर आए आपके पास और आपकी हालत देखकर वो जो है उनके आंसू निकल पड़े और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, कैसर और किसरा जो हैं वो दुनिया के मज़े लूट रहे हैं, दुनिया के ख़जाने उनके पास हैं, और आप अल्लाह के रसूल होकर आपका ये हाल है। तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे कि ए उमर, क्या तुम पर अभी तक दुनिया की हकीकत ज़ाहिर नहीं हुई? क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि कैसर और किसरा जो है दुनिया के मज़े लें और हम जो है आखिरत के मज़े लें? सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को डांट लगाई, फिटकार लगाई और उन्हें इस दुनिया की हकीकत को बताया। एक और हदीस है जिसे हदीस कुदसी भी कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दुनिया की कीमत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। जी हाँ, एक मच्छर का पर, कभी आपने एक मच्छर देखा होगा, आप उसका पर जो है अपनी हथेली पर रख कर देखें, आपके नज़दीक उस मच्छर की कोई वैल्यू नहीं होगी।
تو اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو اتنی بھی نہیں ہے جتنا ایک مچھر کا پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر رحم کیا، اس امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی کہ اگر ہم فتنے میں نہ پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کافروں کو اس دنیا میں ہی ان کے گھر سونے اور چاندی کے بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتنے سے بچانے کے لیے کہ ہم فتنے میں نہ پڑیں، ہم حسد میں نہ پڑیں، مسلمان جو ہیں گمراہ نہ ہو جائیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر سونے اور چاندی کے نہیں بنائے۔ آج ہم تمام مسلمان جو ہیں غیر مسلموں کی زندگیوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہے جن نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں شکر کی توفیق دے۔ بے شک یہ دنیا جو ہے 4 دن کی بہار ہے، اور ہماری جو زندگی ہے، مسلمان کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے، جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس سوار کسی ہے جو تھک کر کسی پیڑ کے نیچے چند لمحے کرتا ہے، کچھ آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس کے سفر میں جو ہے کوئی پیڑ آیا تھا، کوئی درخت آیا تھا جس کے نیچے رک کر اس نے آرام کیا تھا۔ تو اس زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑ کے مانند بتایا ہے جس پر رک کر انسان کچھ لمحہ جو ہے ویٹ کرتا ہے، کچھ لمحے آرام کی گزار لیتا ہے۔ صرف اتنی ہی اس دنیا کی حقیقت ہے ہمارے نزدیک۔ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا جو ہے اس پانی کی مانند ہے جس پر کشتی سوار ہوتی ہے، زندگی کی کشتی جو ہے سوار ہوتی ہے۔ جب تک پانی کشتی سے باہر رہتا ہے کشتی محفوظ رہتی ہے، لیکن جب وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے اس میں خیر باقی نہیں رہتی، تب وہ ڈوبنے کی کگار پہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے اس دنیا کی حقیقت کو پانی کی مانند بتایا گیا ہے کہ اس کا استعمال صرف ہمیں یہاں پر رہنے کے لیے کرنا ہے، اتنا کہ بس ہماری زندگی کی جو کشتی ہے اس پر تیرتی رہے، اسے ہم نے اپنے اندر داخل نہیں کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گزر رہے تھے کہیں سے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو ایک مری ہوئی بکری کا بچہ جو ہے وہاں پڑا تھا اور اس کی لاش سے جو ہے بہت بدبو آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا تم میں سے کون اس کو خریدنا چاہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے کون خریدنا چاہے گا، یہ مردار ہے اور کسی بیماری کی وجہ سے یہ مری ہے، تو اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تمہاری نظروں میں اس کی ویلیو ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں، اتنی بھی اوقات نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ کی نظروں میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کے لیے کیسر اور کسرا کے خزانے موجود تھے، اگر آپ چاہتے تو جنت کے دسترخوان آپ کے لیے اتر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سب نہیں دیکھنے کو ملتا کہیں بھی، بلکہ آپ کے گھروں میں 3 مہینے تک فاقہ ہوتا تھا اور چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی بھی پکی ہوئی چیز نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ مہمان آتا تھا آپ 9 کے 9 گھر پوچھواتے تھے کہ کچھ کھانے کو ہے، تو سبھی گھروں سے یہی آواز آتی تھی کہ ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج اللہ نے نعمتوں کی اتنی فراوانی کی ہوئی ہے، آج ہر گھر میں 3 وقت کھانا پکایا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے، ہر گھر میں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اتنی نعمتیں ہیں، تب بھی ہم اللہ کی اتنی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں نہ آئے، اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اس دنیا کی حقیقت کو جو ہے وہ کھول کے رکھ دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس دنیا کی محبت سے پاک کر دے۔
ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے کسی چیز کو ایسا لگ رہا تھا کہ دھکا دے رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی رک گئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس دنیا کو ایک خوبصورت عورت کے روپ میں پیش کیا گیا، تو میں اسے اپنے سے دور کر رہا تھا تاکہ وہ میرے اندر نہ آ جائے اس کی محبت۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور آج ہم اس دنیا کے پیچھے اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، اپنے روزے چھوڑ دیتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس اور وہ حج کرنے نہیں جاتے، پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس اور وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس لیکن وہ صدقہ نہیں دیتے، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے، اپنے اعمال ضائع کرتے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اللہ کا کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے گھر کی تیاری کرنی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمالوں کو جو ہے ضائع ہونے سے بچا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کی محبت سے بچا لے اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو اپنے دین پر جما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے رب، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔